بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بجلی چمکتی ہے تو کبھی وہ نئے خوشگوار موسم کی آمد کا پیغام ہوتی ہے، اور کبھی وہ کڑک بن کر زمین پر گرتی ہے اور چیزوں کو جلا ڈالتی ہے۔ اسی طرح بادل اٹھتے ہیں تو کبھی وہ مفید بارش کی صورت میں زمین پر برستے ہیں، اور کبھی طوفان اور سیلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں ایک ہی چیز میں ڈر کا پہلو بھی ہے اور امید کا دامن بھی۔ دنیا کا انتظام کرنے والا جس چیز کے ذریعے دنیا والوں میں اپنی رحمت بھیجتا ہے، اسی کو وہ تباہ کن عذاب بھی بنا سکتا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آسمانی بجلی کیوں گرجتی ہے اور کیوں چمکتی ہے، اور کس وجہ سے یہ زمین والوں پر گرتی ہے اور جلا دیتی ہے۔ اور آسمانی بجلی سے بچنے کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تعلیم فرمائی، اور آپ نے فرمایا جو بندہ وہ دعا پڑھ لیتا ہے اس پر آسمانی بجلی نہیں گرتی۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اپنے تمام نئے آنے والے سبسکرائبر کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ناظرین، بجلی کی کڑک کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ الرعد کی آیت نمبر 12 اور 13 میں ارشاد فرمایا ہے۔ ناظرین، یہ دنیا عالم اسباب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی چاہے اور چاہتا تو سب کچھ بغیر اسباب کے وجود میں آ جاتا، لیکن اس نے ہر چیز کے ہونے میں کوئی نہ کوئی سبب رکھ دیا ہے، اور انسان بھی ان اسباب کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ کلام اللہ کی ان آیات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بادلوں کی گرج اور بجلی کی چمک کے ساتھ ہر دور کے انسانوں کے مختلف اعتقادات اور توہمات جڑے ہیں۔ ایک حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ ہے، اللہ تعالی بادل پیدا کرتا ہے جو اچھی طرح بولتے ہیں اور ہنستے ہیں۔ ممکن ہے بولنے سے مراد بادلوں کا گرج نہ ہو، اور ہنسنے سے مراد بجلی کا کڑکنا ہو اور ظاہر ہونا ہو۔ ناظرین، بجلی گرنے کا سبب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب عزت والا فرماتا ہے، اگر میرے بندے میری پوری اطاعت کرتے تو راتوں کو بارشیں وہ برساتا، دن کو سورج چڑھاتا اور انہیں گرج کی آواز تک نہ سناتا۔ ناظرین، ایک دفعہ یوں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک مغرور سردار کے پاس بلانے کو بھیجا۔ اس نے کہا، کون رسول اللہ سونے کا ہے یا چاندی کا یا پیتل کا؟ قاصد واپس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ذکر کی، دیکھیے میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا وہ شخص متکبر مغرور شخص ہے، آپ اسے نہ بلوائیں۔ آپ نے فرمایا، اے قاصد دوبارہ جاؤ، اسے یہی کہو کہ رسول اللہ بلاتے ہیں۔ وہ قاصد گیا تو اس ملعون نے پھر وہی جواب دیا، تو تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کو پھر سے روانہ فرمایا۔ اب جب قاصد اس کے پاس گیا، اس نے وہی کلام کیا تو ایک بادل اس کے سر پر آ گیا، کڑکا، اس میں سے بجلی گری اور اس کے سر سے کھوپڑی اڑا لے گئی۔ ناظرین، اسی کے حکم سے بجلی گرجتی ہے اور اسی کے حکم سے بجلی گرتی ہے جس پر وہ گرانا چاہتا ہے۔ لوگ بڑی بے فکری سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو موضوع سخن بناتے ہوتے ہیں، اپنے علم و فہم پر اتنے نازاں ہوتے ہیں کہ ادب و احترام کا دامن بھی ان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، اور جو جی میں آئے وہ زبان پر لے آتے ہیں۔ ان کی بے باکی پر جب اللہ سبحانہ و تعالی غضب کی بجلی گراتا ہے تو ان کو خاک سیاہ بنا کر راکھ کر دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب بجلی کثرت سے گرے گی، یہاں تک کہ ایک شخص اپنی قوم سے آ کر پوچھے گا کہ صبح کس پر بجلی گری؟ وہ کہیں گے فلاں فلاں شخص پر بجلی گری۔ ناظرین، جو شخص گرج کڑک سن کر یہ دعا پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ، اس پر بجلی نہیں گرے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرج سن کر یہ پڑھتے، سبحان من سبحت لہ۔ ناظرین، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بادل گرجے اور بجلی کڑکے تو جو شخص یہ کلمات پڑھے، اگر اس کو بجلی سے نقصان پہنچے
تو اس کے نقصان کی دیت کا ذمہ دار اللہ کے حبیب ہوں گے۔ وہ ذکر اور وہ کلمات اور وہ دعا کیا ہے؟ سبحان من یسبح الرعد بحمدہ والملئکۃ من خیفتہ وہو علی کل شیء قدیر۔ جو اس دعا کو پڑھ لے گا اللہ سبحانہ و تعالی اسے بجلی کی گرج اور کڑک سے محفوظ فرمائے گا۔ یہ بجلی کی کڑک جسے سن کر تم دہل جاتے ہو، تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بھی اپنی زبان حال سے یہ گواہی دے رہی ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا ہر عیب سے پاک ہے، ہر خوبی ہر کمال سے متصف ہے، اور فرشتے بھی اس کی پاکی اور حمد کے ترانے گاتے ہیں، سب اس کے خوف سے لرزاں رہتے ہیں۔ کوئی بڑی سی بڑی قوت اور مقرب سے مقرب فرشتہ اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بجلی کی گرج، کڑک، طوفان اور سیلاب سے محفوظ فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔